اللہ تعالیٰ عنہما نے نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا، کہ جس نے نماز پر پابندی کی، نماز کی حفاظت کی، تو وہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے لیے دلیل بنے گی، ونجات یوم القیامہ، اور قیامت کے روز اس کی نجات کا سامان نماز بنے گی۔ اور فرمایا ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، قیامت کے میدان میں اس کے لیے نہ کچھ نور ہوگا، نہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل ہوگی، نہ کوئی نجات کا سامان۔ یعنی جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن وہ نجات نہیں پا سکتا، بغیر نماز کے قیامت کے میدان میں کوئی نجات نہیں پا سکتا، حضور کا واضح فرمان ہے۔ اور فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وقانا یوم القیامت ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور نماز نہ پڑھنے والا قیامت کے میدان میں اس کا حشر کیا ہوگا؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ دکھایا جائے گا۔ یعنی یہ ایمان والوں کے ساتھ یہ اٹھیں گے نہیں، ان کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ان کا یعنی یہ جو کفر کے بڑے بڑے سردار ہیں، کافروں کے بڑے بڑے سردار جو ہیں ان کے ساتھ یہ اٹھیں گے۔ کون کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھتے۔ آج تو ہم نے ایک نعت، ہمیں نعت خاں سنا دے، دو چار عشق کی باتیں سنا دے تو ہم بڑے گھوم جاتے کہ ہم بڑے سب سے بڑے عاشق رسول ہیں اور بہت جلد ہم نجات پا جائیں گے، قبر میں بھی ہم نجات پائیں گے، آخرت میں بھی ہم نجات پائیں گے۔ نماز زندگی میں ایک نہیں پڑھتی، ساری زندگی کی نمازیں قضائیں ہیں۔ اور یہ روایت بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کے لیے کوئی نجات کا سامان نہیں ہے۔ ایک اور دوسرا یہ کہ وہ کفار کے سرداروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ پایا جائے گا، انہی کی جماعت میں ہوگا اور انہی کے ساتھ حشر ہوگا، جس کھاتے میں وہ جائیں گے یہ بھی اسی کھاتے میں جائے گا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کی حدیث مبارکہ ہم نے کچھ دن پہلے صبح کے 10 کے اندر بھی پڑھی ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واضح طور پر فرامین موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک آخری حوالہ پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ تو میں نے ساری حدیث سنائی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات میں کہے نہیں کہ یہ حدیث مبارکہ قابل قبول نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ایک حوالہ باقی کتب فقہ کی کتب کے اندر بھی اس طرح کی عبارت موجود ہے۔ بحر الرائق کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ وَيَغْفِرُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا غَيْرَ نَاوِلِ الْقَضَاءِ وغیر خائف العقوبات فی الفرد متفق علیہ۔ بحر الرائق کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، جبکہ اس کی نیت قضا کی نہ ہو۔ قضا کی نیت یعنی نماز چھوڑ دی، قضا کی نیت نہیں ہے اور اللہ کا خوف بھی نہیں ہے۔ نماز چھوڑ دی، نہ اللہ کا خوف نہ قضا کی نیت، اگر نماز ترک کر دی تو اس پر کفر کا ہوگا۔ یعنی ہمارے فقہا بزرگان دین فرماتے ہیں۔ اس طرح کی عبارت اور بھی فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بندہ مومن نماز نہیں پڑھتا تو وہ مومن نہیں ہے، اس کی کوئی نیکی، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے کہ جب تک وہ مومن نہیں بنے گا، جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا ایمان نہیں ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے بھائیوں نماز کا اہتمام، ٹھیک ہے میرے ساتھ ناراض ہوتے ہو جائے لیکن نماز پڑھیں، بغیر نماز کے کوئی چارہ نہیں۔ میں نے اپنا حق ادا کر لیا، جو ہمارا حق ہے وہ ہم نے ادا کر دیا، ٹھیک ہے آپ پڑھیں نہ پڑھیں، آپ کا کام ہے۔ جو کہتے ہیں کل سے شروع کریں گے، اگلے جمعے سے شروع کریں گے، اگلے رمضان شریف سے شروع کریں گے، عید آ رہی ہے عید سے شروع کریں گے، حالانکہ کتنی عیدیں گزر گئی ہیں اور کتنے جمعے گزر گئے ہیں، لیکن حالت کوئی اسی طرح موت کا فرشتہ اچانک آ جائے گا۔ اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو جب ایمان ہے ہی نہیں تو پھر آخرت میں ہمارا کیا بنے گا؟ آخرت میں کوئی نجات کا سامان نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے، یہ اللہ کا قانون اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قانون ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر ہم سب کو دین کی سے سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وعلیہ آلہ وصحبہ۔ عید کا سبق فرما رہے ہیں، 2 رکعت نماز